دیکھیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں ایک ایک مسئلہ ٹھوک ٹھوک کر بیان کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے تحقیقات کے ساتھ تحقیق کر کر ایک ایک مسئلہ ہمیں پیش کیا، ایک ایک مسئلہ پیش کیا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جو دور ہے وہ دور صحابہ کا دور ہے، وہ تابعین کا دور ہے۔ امام اعظم کو جو حدیث پہنچتی ہے وہ حدیث یا تو ایک واسطے سے پہنچتی ہے یا دو واسطے سے پہنچتی ہے، یا تو ایک واسطے سے پہنچتی ہے یا دو واسطے سے پہنچتی ہے۔ یعنی کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ فلاں نے کہا، اور فلاں تو دیانتدار ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس نے یہ کہا کہ حضور نے یہ کہا، دو واسطے ہو گئے۔ یا پھر کوئی کہتا ہے کہ حضرت انس نے یہ کہا کہ حضور نے یہ فرمایا، ایک واسطہ۔ یا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، ایک واسطہ، یہ ایک واسطہ ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جتنی حدیث ملی ایسی ملی، اور اس میں ضعف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی حدیث ضعیف ہو، یا تو وہ حدیث مردود ہوگی، موضوع ہوگی، اس کو فوراً ہی رد کر دیا جائے گا، یا پھر وہ حدیث صحیح ترین حدیث ہوگی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا، حضرت عمر بن عاص نے یہ کہا، اور حضرت انس نے یہ کہا، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ کہا۔ امام اعظم کے پاس جو احادیث آئی وہ یہ والی حدیث آئی، مضبوط ترین حدیث۔ امام بخاری کو اگر آپ پڑھیں، امام بخاری کے پاس پوری بخاری میں دو واسطوں والی کوئی حدیث نہیں ہے، دو واسطوں والی کوئی حدیث نہیں ہے کہ امام بخاری نے کسی روایت میں یہ بیان کیا ہو کہ فلاں نے کہا اور فلاں نے فلاں سے کہا، اس نے کہا کہ حضور نے یہ کہا۔ دو واسطوں والی امام بخاری کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں، امام بخاری کے پاس 22 ثلاثیات ہیں۔ 22، یہ تھوڑا سا ایسا موضوع میں لے کر آ گیا ہوں کہ شاید نیند آ رہی ہو، تو آپ غور کریں اس میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام بخاری آتے ہیں۔ امام بخاری کے پاس 22 ثلاثیات ہیں، اور 22 ثلاثیات میں 20 ثلاثیات مطلب 3 واسطے، ثلاثیات مطلب حضور تک 3 واسطے ہیں۔ یہ 3 واسطے والی 20 حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کی حدیث ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کی حدیث ہے جو 20 حدیث ہے امام بخاری کے پاس موجود ہے۔ 22 حدیث میں سے 20 حدیث ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کم واسطوں کے ساتھ احادیث ملی، تو احادیث میں بھی تو چھان پھٹک کرنی ہے کہ حضور کا عمل کیا ہے اور حضور کا آخری عمل کیا، اس کی جانچ پڑتال کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ امت کو وہ چیز دینی ہے جو حضور کا عمل ہے، امت کو وہ چیز دینی ہے شریعت کی جو بالکل اتھینٹک ہے، جو بالکل مضبوط ہے، امت کو وہ چیز دینی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی کو اس پر وقف کر دیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھان پھٹک کی اور شریعت مطہرہ کا، قرآن و سنت کا نچوڑ اس امت کو پیش کر دیا۔ مثال کے طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ